کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ ایک دن وہ شکار کے لیے ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اسے کوئی شکار نہ ملا۔ وہ چاہتا تھا کہ کیسے بھی کر کے اسے بس ایک شکار مل جائے۔ تھوڑا دور جا کر اسے ایک غار نظر آئی۔ شیر نے سوچا کہ آج بھی غار میں کوئی نہ کوئی جانور تو ہوگا۔ اس نے تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھا، لیکن آج تو غار خالی تھا۔ شیر نے سوچا کہ اس غار میں کوئی نہ کوئی جانور تو ضرور رہتا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ باہر گیا ہو۔ میں اس غار میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں، جب کوئی جانور آئے گا تو میں اسے کھا کر اپنی بھوک مٹا لوں گا۔ یہ سوچ کر شیر غار کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا۔ یہ غار ایک گیدڑ کا تھا۔ شام ہوتے ہی گیدڑ اپنے غار کی جانب واپس آیا۔ وہ غار میں جانے ہی والا تھا کہ ایک دم سے رک گیا۔ اس نے شیر کے پنجوں کے نشان جو غار میں آتے ہوئے دیکھ لیے تھے۔ گیدڑ نے کہا، لگتا ہے کوئی شیر اندر بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے۔ گیدڑ بہت ہوشیار تھا۔ یہ جاننے کے لیے کہ شیر اندر ہے کہ نہیں، اسے ایک ترکیب سوجھی۔ گیدڑ بولا، غار او غار، آ گیا ہوں میں، کیسے ہو تم؟ جیسے ہی شیر نے گیدڑ کی آواز سنی اور وہ دم سہ کر بیٹھ گیا۔ گیدڑ دوبارہ بولا، غار او غار، آج تم خاموش کیوں ہو؟ آج میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ شیر ایک دم تیار بیٹھا ہوا تھا۔ گیدڑ بولا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، آج تو میرا غار مجھے جواب ہی نہیں دے رہا۔ گیدڑ نے پھر سے شیر کو سناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لگتا ہے تم ناراض ہو۔ اگر تم نے اب میری بات کا جواب نہ دیا تو میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا اور ہمیشہ کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ شیر نے سوچا، اگر یہ واپس چلا گیا تو میں تو آج بھوکا رہ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے یہ غار واقعی بولتا ہو، میں ہی کچھ بول دیتا ہوں تاکہ یہ گیدڑ واپس نہ جائے۔ شیر نے اپنے منہ سے آواز نکالی تو وہ آواز غار کی دیواروں سے ٹکرا کر بہت زیادہ ہو گئی۔ پھر کیا تھا، گیدڑ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گیا۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملا کہ ہماری چھوٹی سی سمجھداری ہمیں بہت بڑی مشکل سے بچا سکتی ہے۔